یہ پیغام ان لوگوں کو دو جو اپنے آپ کو سنی کہنے کے باوجود 22 رجب کے دن کنڈوں کی عید کرتے ہیں۔ بھلا میرے بھائیوں، یہ کیسی عید ہے 22 رجب کی؟ یہ عجیب معاملے کی عید ہے کہ اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ 22 رجب کا دن ہے جس دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رافضیوں کے ایوانوں کے اندر زلزلے پیدا کر دیے تھے، انہوں نے رافضیوں کو پنپنے نہیں دیا تھا، انہوں نے رافضیوں کے خلاف جہاد کیا تھا، انہوں نے جہاد کیا تھا ان قاتلوں کے خلاف جنہوں نے عمر بن خطاب کو شہید کیا، جنہوں نے عثمان بن عفان کو شہید کیا، جنہوں نے علی ابن طالب کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لوگ دین کی محبت میں عمل کرتے ہیں لیکن اس پر صحابہ کی مہر نہیں ہوتی۔ لوگ دین کی محبت میں عمل کرتے ہیں لیکن اس پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہوتی۔ لوگ دین کے نام پر عمل کرتے ہیں لیکن اس پر اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے جناب، ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، لیکن اس پر قرآن کی مہر نہیں، اس پر حدیث کی مہر نہیں، اس پر صحابہ کی مہر نہیں، تو وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ ساری کی ساری بدعتیں ذلیل ہونے والی ہے، یہ ساری کی ساری ضلالتیں جہنم میں جانے والی ہے۔ اب یہ رجب کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا اس کے راستے پر نہیں چلنا ہے، یہ بدعت و خرافات سے دور رہنا ہے۔ یہ 22 رجب المرجب کو حالانکہ عنوان سے ہٹی ہوئی بات ہے لیکن سمجھانا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے۔ یہ 22 رجب المرجب کو، یہ 22 رجب کے دن ایک عید منائی جاتی ہے جو کنڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ مسلمانوں، سنی مسلمانوں سے میں پکار کر کہتا ہوں، میں اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں سے پکار کر کہتا ہوں، لوگوں کب تک تم غفلت کی زندگی گزارو گے؟ آخر کب تک تم لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے رہو گے؟ آخر یہ تم کب تک نیند کی زندگی گزارو گے؟ یہ 22 رجب کے دن ایک مسلمان سمجھتا ہے میں کنڈے کروں گا میری بلائیات دور ہوگی، میں جعفر صادق کے نام کے کنڈے کروں گا میرے مشکلات کو حل کر دیا جائے گا۔ لوگوں تم کس غفلت کی زندگی میں زندگی گزار رہے ہو؟ میں تمہیں تاریخی حقیقت بتاؤں، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، چند الفاظ کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ پیغام اپنے خاندان والوں کو دو، یہ پیغام ان لوگوں کو دو جو اپنے آپ کو سنی کہنے کے باوجود 22 رجب کے دن کنڈوں کی عید کرتے ہیں۔ بھلا میرے بھائیوں، یہ کیسی عید ہے 22 رجب کی؟ یہ عجیب معاملے کی عید ہے کہ اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ 22 رجب کا دن ہے جس دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رافضیوں کے ایوانوں کے اندر زلزلے پیدا کر دیے تھے، انہوں نے رافضیوں کو پنپنے نہیں دیا تھا، انہوں نے رافضیوں کے خلاف جہاد کیا تھا، انہوں نے جہاد کیا تھا ان قاتلوں کے خلاف جنہوں نے عمر بن خطاب کو شہید کیا، جنہوں نے عثمان بن عفان کو شہید کیا، جنہوں نے علی ابن طالب کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا، جس نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ ان کے خلاف جہاد کرنے والے کا نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو ایسا لہرایا، ایسا اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا۔ جانتا ہوں ان کے دور میں بہت مخالفتیں ہوئی ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو اہل سنت کا گروہ کہتے ہیں، آج ہمیں کیا ہو چلا ہے کہ اس دور کے رافضیوں نے، اس دور کے منافقوں نے ان کی شہادت پر خوشی منائی تھی۔ خوشی کا طریقہ کار کیا تھا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ امیر المومنین، خلیفہ ہے وقت کے مسلمانوں کے۔ بہت کوشش کی گئی انہیں مارنے کی، نہیں مار سکے۔ جب ان کا اس دنیا سے جانے کا دن آ گیا، جب یہ اس دنیا سے چلے گئے، اس وقت یہی رافضیوں نے، یہی منافقوں نے چپکے عید کی۔ کھل کر عید کرتے، لوگوں کے سامنے بھانڈا پھوٹ جاتا۔ کیا پھوٹتا؟ کہ دیکھو امیر المومنین، مسلمانوں کا خلیفہ مر گیا اور تم عید منا رہے ہو۔ لوگ ان کے مخالف میں آ جاتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ منافقانہ حرکت اپناتے ہوئے گھروں کے اندر عید منائی، مٹھائیاں بنائیں، کھانے بنائے اور کہا دیکھو بھائی اندر آؤ، گھر میں آؤ، گھر میں کھانا کھانا ہے، گھر میں مٹھائی کھانا ہے، ہاتھ بھی اندر ہی دھونا ہے، باہر نہیں آنا۔ باہر آؤ گے تو دعوت پتہ چل جائے گی، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کے دن ہم عید منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ یہ کنڈوں کے اندر کس نے ایجاد کیا بھائی؟ یہ کون سی سنت ہے؟ کوئی انبیاء کی سنت، نبی کی سنت،
सहाबा की सुन्नत, ये किसकी सुन्नत है कि हम कहीं दावत में जाएं और दावत का खाना खाएं और अंदर ही हाथ धो? अल्लाह अकबर, किसकी सुन्नत है ये उनका तरीका है जो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पे उन्हें अपनाया था। आज मुसलमान वो अपना कर घर से बलायात दूर होने की कोशिश करता है, बलायात और नाजिल होंगी, याद रख लीजिए। किसी सहाबी के इंतकाल पर खुश होना यह अच्छाई की अलामत नहीं है। याद रखो, हम किसी सहाबी के ईमान पर उंगली नहीं उठा सकते, हम किसी सहाबी के ऊपर तंज नहीं कर सकते, हम किसी सहाबी को बुरा भला नहीं कह सकते। हाँ, उनसे गलतियां हुई होंगी, उनसे भी गुनाह हुए होंगे, लेकिन हम उसके जिम्मेदार नहीं है, हम उनके ऊपर निगहबान नहीं है। अल्लाह निगहबान है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह हिसाब किताब लेने वाला है। आप में उन पर उंगली नहीं उठा सकते। वो सहाबा के बारे में रब ने कहा रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, वो नबी के सहाबा तो वो सहाबा है जिनसे अल्लाह राजी हुआ है, किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। कई सुन्नी भाइयों के जहनों के अंदर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से गलतफहमी बैठी है, दूर करने की जरूरत है। कौन मुआविया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आखिरी वक्तों पर वही नाजिल होती तो आप भी वही लिखा करते थे। अल्लाह अकबर, कातिबे वही के अंदर शुमार होते हैं मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन पर उंगली उठा रहे हो, उनकी शहादत पर तुम खुशी मना रहे हो। ये कुंडों की ईद याद रख लो, सरासर बिदअत है इस्लाम के अंदर। कोई मुश्किल दूर होने वाली नहीं है इससे, कोई आफत दूर होने वाली नहीं है। अपने घरों के अंदर रहमत के फरिश्तों को लाना चाहते हो, अपने घरों के अंदर से नारियलों को, नींबुओं को निकालो, सबसे पहले वो तौरों को निकालो जो हिंसों में लिखे हैं, अपने घरों से तस्वीरों को निकालो, अपने घर से कुत्तों को निकालो, अपने घर से म्यूजिक के आलात को निकालो, टेलीविजन के नंगी फिल्मों को निकालो, फिर तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे, बलायात दूर होंगी। ये कुंडे करने से दूर नहीं होंगे। अच्छा, बड़ा अजीब मामला है ये कुंडों का भी। गाय का गोश्त हलाल है हराम है? हलाल है। बकरे का गोश्त हलाल है हराम है? चिकन मुर्गी हलाल है हराम है? अल्लाह अकबर, तुम कैसे लोग हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक हलाल खाकर आने वाले को तुम घर में नहीं आने देते? गोश्त खाकर आएगा तो घर के बाहर। अच्छा, गलती से आ गया, इनको बाहर कर पूरे घर को धोया जाएगा। जब मुझे बात पता चली तो बिल्कुल मुझे एक फोटोकॉपी जहन में आई, किनकी? ब्राह्मण्स की। ब्राह्मण्स के घर में गोश्त खाकर जाइएगा, क्या करेगा? पूरे घर को धोएगा, जहां बैठे वो धोएगा। ये क्या मामला है हमारा कि कुंडों के घर में गोश्त खाकर नहीं आ सकते? किसने कहा? रब ने कहा कि कुंडों के दिनों में गोश्त हराम है, रसूलुल्लाह ने कहा कुंडों के दिनों में गोश्त हराम है, सहाबा ने कहा कुंडों के दिनों में गोश्त हराम है। याद रख लो, ये सरासर बिदअत है, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं।